صدر محترم، صدر گرامی قدر، محترم المقام جناب چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب فاضل جسٹس، چیف جسٹس اجمل میاں صاحب۔ گرامی قدر جناب سید ریاست علی قادری صاحب، صدر دائرہ تحقیقات امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، محترم ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، معزز سامعین، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس پرسعید تقریب میں شریک ہوا ہوں جو کہ ایسی ہستی کے متعلق ہے جس نے مسلمانان ہند کی اثر نو شرازہ بندی کی اور ان کے لیے ایک واضح لائحہ عمل متعین کر کے منزل مقصود سے ہمکنار کیا۔ یہ دیکھ کر نہایت مسرت ہوئی کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایسی بزرگ ہستی کے متعلق ہر سال کانفرنس منعقد کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ آج کے مقررین نے جو مقالات پڑھے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ان مقالات میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جن کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگرچہ ہم ایک متحد قوم بن کر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا وقار دنیا میں بلند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے مذہب سے وابستگی سچے معنوں میں پیدا کرنی ہوگی۔ پاکستان مذہب کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ اگر ہم مذہب سے لا تعلقی اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج کل پاکستان کے کچھ حصے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن اور خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ مذہب سے صحیح معنوں میں تعلق اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام اور بزرگان دین کے متعلق اس قسم کے مجالس کا برابر انعقاد کریں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنائیں۔ 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانان ہند کو جس مشکلات سے دوچار کیا اس میں سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی اور علمی بے چارگی سے دوچار ہونا شامل تھا۔ یہ مسلمانان ہند کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ ان پر نہ صرف معاشرتی ماحول تنگ کر دیا گیا تھا بلکہ ان پر روزگار کے تمام دروازے اس طرح بند کر دیے گئے تھے کہ ان کا وجود عدم وجود میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی اتصال کے ساتھ ساتھ ان کے دین و ایمان کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش شامل تھی۔ اس کار بد میں مقامی اکثریت جو ایک طویل عرصے تک مغلوب اقلیت کی محکوم رہی تھی نے پورا حق نمک ادا کیا۔ مسلمان ہند کو پوری مشترکہ قوت اور توانائیوں کے ساتھ سیاسی افراتفری، طوائف الملوکی اور معاشی بدحالی کا شکار بنایا جا رہا تھا۔ مسلمان نئے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنے متحدہ قوت کو جو ان کی سرفرازی کا امتیازی نشان تھا زائل کر رہے تھے۔ ان کے دلوں سے حرمت دین اور ایمان، حب رسول کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کا دقیقہ فروگزاش نہ رکھا گیا تھا۔ ان حالات میں روہل کھنڈ میں بریلی میں ایک معزز پٹھان گھرانے میں 10 شوال سن 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو مولانا احمد رضا خاں صاحب کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد مکرم نے آپ کا اسم گرامی محمد رکھا اور جد امجد دادا صاحب نے احمد رضا رکھا اور خود فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا۔ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی نے بڑی تیزی کے ساتھ تحصیل علم کے مدارج طے کیے۔ روایات کے مطابق آپ نے 1860 میں قرآن کریم حفظ کیا، 1868 میں پہلی عربی تصنیف کی، 1869 میں شعبان کے مہینے میں آپ کو دستار فضیلت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ نے فتویٰ نویسی کے باقاعدہ اجازت 1876 میں حاصل کی۔ آپ علم تفسیر و حدیث، فقہ، منطق، نجوم، ریاضی، تاریخ، شعر و شاعری وغیرہ میں ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی پر کامل دسترس حاصل تھی۔
آپ نے اصلاح رسوم پر پوری توجہ مرکوز کی، گستاخان رسول کی تحریروں پر گرفت کی۔ آپ کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ علوم اسلامی، فقہ اور حدیث کے درس و تدریس کی بے شمار موضوعات پر تصنیف و تالیف کی، فتنہ رسالت کی بیعت کرنے کی اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے شبانہ روز کاوش کی۔ دین و عقائد اعمال کا مجموعہ ہے اور آپ دونوں پر مجددانہ بصیرت رکھتے تھے۔ آپ احکام شریعہ کے تمام جزیات پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ کی کتاب فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں میں ہے اور جس میں فقہ حنفیہ سے متعلق تمام موضوعات پر جامع بحث کی ہے، رہتی دنیا تک آپ کی منفرد شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد میں اپنا ایڈریس ختم کروں گا، کیونکہ مولانا تراب الحق صاحب نے اور ڈاکٹر فتح پوری صاحب نے اونگتے لوگوں کو جگا دیا ہے۔ میں دوبارہ نہیں اگوانا چاہوں گا، نہ سلانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو کھانا بھی ہے۔ لہذا میں یہاں پہ اپنا ایڈریس ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب منظور حسین جیلانی صاحب ہمارے فائنانس سیکریٹری ہیں، ان کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مہمان خصوصی اور جناب صدر کی خدمت میں یہ جو گفٹ ہے ہماری کتابوں کا یہ پیش کریں جو اس موقع پر ادارہ تحقیقات امام رضا نے طبع فرمائی ہے۔ اور دوسرا تحفہ ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی خدمت میں جناب منظور حسین جیلانی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ جناب مجید اللہ قادری صاحب ہمارے سیکریٹری، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ باقی ہمارے مہمان گرامی جو ہیں جناب حکیم سعید صاحب، جسٹس ظہور الحق صاحب اور جناب وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی منظور الدین صاحب کو پیش کریں۔ اب میں اس محفل کے اختتام سے پہلے